جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ السلام علیکم دوستوں، اسلامک کیلنڈر کے مطابق سال کی شروعات محرم مہینے سے ہوتی ہے اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو نیا سال کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ اسلامک نیا سال کو ہجری نیا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر پوری طرح چاند پر نربھر ہوتا ہے۔ چاند کے دکھنے کے بعد ہی مہینے کی شروعات مانی جاتی ہے۔ اسلامک کیلنڈر میں موجود دن گریگورین کیلنڈر کی تلنا میں 11 دن کم ہوتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر میں ایک سال میں 354 یا 355 دن ہوتے ہیں۔ جیسے پوری دنیا میں 1 جنوری کو نیا سال منایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ الگ الگ دھرموں کے ماننے والوں کا ان کے دھارمک کیلنڈر کے انوسار ان کا الگ نیا سال ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اسلام دھرم ماننے والوں کا الگ نیا سال ہوتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر کی شروعات 622 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سال کی شروعات اس دن اس لیے کی گئی کیونکہ اسی دن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تھے۔ اسی لیے اسلامک کیلنڈر کو عیسوی کی بجائے ہجری کہا جاتا ہے۔ ہجری ہجرت سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا۔ ہجری کیلنڈر میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ ان مہینوں میں سے اللہ کے نزدیک 4 مہینے بہت ہی عزت والے ہیں اور وہ یہ ہیں: رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ محرم مسلمانوں کے لیے اتنا خاص کیوں ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ محرم الحرام کو شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی حرمت اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ مخلوق میں کسی کو اس کی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے کہ محرم الحرام کی بجائے سفر المظفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے۔ محرم میں جنگ بندی کی وجہ سے ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی۔ اس احترام کی وجہ سے اس مہینے کو شہر اللہ الاعظم یعنی اللہ پاک کا پہلا مہینہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے: رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے اور روزہ رکھا کرتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ شروع میں عاشورے کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال پہلے کی گناہ مٹا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر اور عاشورے کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس ماہ مبارک کو 10 محرم الحرام سے خصوصی نسبت حاصل ہے کیونکہ اسی روز شہدائے کربلا حضرت امام حسین نواسہ رسول نے اللہ کی راہ میں اپنی اور اپنی اہل و عیال کی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اسی لیے اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ یوم عاشورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ یہ دن بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن اچھے کپڑے پہنتے اور سرما لگایا کرتے تھے۔
اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف یعنی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ یوم عاشوراء کو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص لوگوں کی مغفرت کا مژدہ ملا۔ دوستوں اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم اسی طرح کے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے۔